الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سبق میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے حضرت ہاشم کے حالات تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم حضرت عبد المطلب کے حالات، حضرت عبداللہ کے حالات، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے جو واقعات پیش آئے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ، اور آپ کی ولادت مبارکہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو دیگر عجائبات ظاہر ہوئے ان کا تذکرہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت ہاشم انہوں نے مدینہ منورہ میں نکاح کیا اور نکاح کے بعد چند دن مدینہ منورہ میں رہے، اور پھر یہ سفر میں آگے فلسطین کی طرف چلے گئے، بیمار ہوئے اور موجودہ غزہ فلسطین میں ان کی وفات ہو گئی۔ لیکن چونکہ یہ چند دن مدینہ منورہ میں قیام فرما چکے تھے اپنے نکاح کے بعد، تو ان کی جو اہلیہ تھی جناب سلمہ، انہیں حمل ہو گیا۔ اب اسی دوران حمل حضرت ہاشم کا تو انتقال ہو گیا اور جناب سلمہ مدینہ منورہ میں رہیں۔ اسی دوران جناب سلمہ کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی۔ بیٹا نہایت حسین و جمیل تھا، اس لیے اس بیٹے کا نام شیبۃ الحمد رکھا گیا۔ لیکن ان کا والد حضرت ہاشم پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ ہاشم کے انتقال کے بعد اور شیبۃ الحمد کی ولادت کے بعد ان کی والدہ ایک عرصے تک مدینہ منورہ میں مقیم رہیں۔ جب شیبۃ الحمد ذرا بڑے ہوئے تو ان کے چچا جو ہاشم کے بھائی تھے، نام تھا مطلب، وہ اپنے بھتیجے شیبۃ الحمد کو لینے مدینہ منورہ گئے۔ مدینہ منورہ سے جب وہ واپس اپنے بھتیجے شیبۃ الحمد کو لے کے مکہ مکرمہ آئے، تو جب یہ مکہ میں داخل ہوئے اس وقت صورتحال یہ تھی کہ یہ جو بچہ شیبۃ الحمد تھا، اس کے کپڑے میلے کچیلے اور گرد آلود تھے۔
اور چہرے سے یتیمی کے آثار ٹپکتے تھے۔ اب مطلب اونٹ پہ سوار ہیں اور ان کے ساتھ ایک بچہ ہے جس پر یتیمی کے آثار ہیں، اور انہوں نے صاف ستھرے کپڑے بھی نہیں پہنے ہوئے۔ ان کو ذرا شرم آئی کہ لوگ مجھ سے پوچھیں گے تو میں کیا بتاؤں گا یہ کون ہے۔ تو اس لیے جب لوگوں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو بچہ آپ نے اپنی سواری پہ بٹھایا ہوا ہے اس کا نام کیا ہے، تو انہوں نے کہہ دیا یہ میرا غلام ہے۔ کیوں؟ انہیں یہ عار محسوس کر رہے تھے، اگر میں کہوں یہ میرا بھتیجا ہے تو لوگ کہیں گے آپ نے ان کو کپڑے کیسے پہنائے ہوئے ہیں، صاف ستھرے کپڑے کیوں نہیں پہنائے۔ تو اس عار سے بچنے کے لیے انہوں نے کہہ دیا یہ میرا غلام ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا میرا غلام ہے تو وہاں سے اس بچے شیبۃ الحمد کا نام مشہور ہو گیا عبد المطلب۔ مطلب کا معنی جو ان کے چاچا تھے ان کا نام، اور عبد کا معنی غلام، تو عبد المطلب کا معنی ہوا مطلب کے غلام۔ یعنی ابتدائی نظر میں، پہلی نظر میں لوگ یہی سمجھے کہ یہ مطلب کا غلام ہے، تو اس وجہ سے ان کو عبد المطلب کہا جانے لگا، جبکہ ان کا اصل نام تھا شیبۃ الحمد۔ بہرحال مکہ مکرمہ پہنچ کے انہوں نے اپنے بھتیجے کو عمدہ لباس پہنایا اور صاف ستھرا کر کے پھر لوگوں کو بتایا یہ تو میرا بھتیجا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ تمام قریش میں عبد المطلب سے زیادہ حسین و جمیل کوئی نہیں تھا۔ سب سے زیادہ قوی جسم والے تھے، اور سب سے زیادہ حلیم اور بردبارد تھے، سب سے زیادہ سخی تھے، سب سے زیادہ مہربان تھے۔ ہاشم کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ قحط کے زمانے میں انہوں نے شوربے میں روٹی پکا کے لوگوں کی کئی مرتبہ دعوت دی۔ تو ہاشم سخاوت کے اعتبار سے قریش میں مشہور ہو گئے تھے۔ عبد المطلب کی جو سخاوت تھی کتابوں میں لکھا ہے وہ اپنے والد سے بھی زیادہ تھی۔ اور صرف یہی نہیں کہ عبد المطلب انسانوں کو کھانا کھلاتے تھے، انسانوں کے علاوہ چرند پرند جنگلوں کے جو جانور تھے عبد المطلب ان کو بھی کھانا کھلایا کرتے تھے۔ اور ان کی اسی سخاوت کی وجہ سے ان کا لقب مشہور ہو گیا مطعم طیر السما، آسمان کے پرندوں کو کھانا کھلانے والا، مطعم طیر السما۔ عبد المطلب نے ہمیشہ اپنے آپ پر شراب کو حرام رکھا، کبھی شراب کے قریب نہیں گئے۔ رمضان کا مہینہ آتا تو خاص طور پر فقراء کو، غریبوں کو، مساکین کو کھانا کھلاتے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ سب نے یہ واقعہ سنا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تھے، اور غار حرا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراقبہ کیا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے غار حرا میں جناب عبد المطلب جانا شروع ہوئے، تو یہ وہاں پہ جاتے تھے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں پہ جانے لگے۔ عبد المطلب نے ایک خواب دیکھا کہ انہیں خواب میں کہنے والا کہہ رہا ہے کہ احفر زمزم، زمزم کو کھودو۔ انہوں نے سوال کیا زمزم کیا ہے؟ تو آگے سے ان کو جواب ملا زمزم پانی کا ایسا کنواں ہے کہ جس کا پانی نہ کبھی ٹوٹتا ہے نہ کبھی کم ہوتا ہے، اور بہت سارے حجاج کو اس کا پانی سیراب کرتا ہے۔ زمزم کیسے جاری ہوا اس کا واقعہ تو مشہور ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو چھوڑ کے چلے گئے اور ان کے پاس موجود پانی ختم ہو گیا،
बच्चे को भूख महसूस हुई, बेकरारी हुई, हजरत हाजरा ने पानी तलाश किया, और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बेकरारी में अपने पाँव आगे पीछे कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों में जमजम का ये चश्मा जारी किया। सबसे पहले खाना काबा के पास ये दोनों माँ बाप, माँ बेटा आकर आबाद हुए। फिर यहाँ पे एक कबीला आके आबाद हुआ, कबीला बनु जुरहम। वो शुरू से बता रहे। कबीला बनु जुरहम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से इजाजत तलब की, हजरत हाजरा से, कि आप हमें यहाँ पे रहने की इजाजत दें। उनको पानी नजर आ गया, तो ये भी दोनों माँ बेटा थे, इन्होंने उनको इजाजत दे दी कि इस तरह चलो आबादी होगी। अब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी भी उसी कबीले में बनु जुरहम में हुई। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद उनकी नस्ल आगे चली। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो औलाद थी वो बनु इस्माइल कहलाई, और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटे खाना काबा के मुतवल्ली हुए। अब यहाँ पे दो कबीले बन गए, एक बनु इस्माइल और एक बनु जुरहम। इब्तिदा में इनमें रिश्तेदारी भी हो गई और ये सारे सिलसिले बहुत अच्छे अंदाज में चलते रहे। काफी अरसा गुजरने के बाद बनु इस्माइल और बनु जुरहम में आपस में झगड़ा हुआ। झगड़े के नतीजे में बनु जुरहम गालिब आ गए और बनु इस्माइल मगलूब हो गए। नतीजा ये हुआ कि बनु इस्माइल मक्का मुकर्रमा का कुर्ब और पड़ोस छोड़ के इर्द गिर्द जंगलात में चले गए, और जो जुरहम थे वो मक्का मुकर्रमा खाना काबा पर काबिज हो गए, मक्का मुकर्रमा पे उनकी हुकूमत कायम हो गई। अब वो जुल्म व जबर किया करते थे, लोग उनसे तंग थे, तो सारे अरब के कबाइल कुछ अरसे के बाद उनके खिलाफ मुत्तहिद हो गए और तय कर लिया इनको यहां से निकालना है। जब बनु जुरहम को पता चला ये हमारे खिलाफ मुत्तफिक हो चुके हैं और हमें यहां से निकलना पड़ेगा, उन्होंने क्या किया कि खाना काबा से मुतालिका जितनी चीजें थी वो सब उन्होंने जमजम के कुएं में दफन कर दी, और जमजम के कुएं को इस तरह कर दिया उन्होंने कि उसे जमीन के बराबर कर दिया। जमजम का जमीन पर निशान तक भी नहीं रहा। जब बनु जुरहम चले गए, बनु इस्माइल मक्का मुकर्रमा में आ गए, आबाद हो गए, लेकिन जमजम के कुएं की तरफ किसी की तवज्जो भी नहीं गई। आहिस्ता आहिस्ता लोग जमजम के कुएं को भूल गए। यहां तक कि जब मक्का मुकर्रमा की सरदारी जनाब अब्दुल मुत्तलिब को मिली, अब्दुल मुत्तलिब की हुकूमत कायम हुई, तो फिर अल्लाह ताला ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को ख्वाबों के जरिए रहनुमाई शुरू की कि बीर जमजम जो है उसको आप जरा खोदें। इहफिर बर्रा, एक दफा ख्वाब आया, कहा गया इहफिर बर्रा, बर्रा को खोदो। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा वमा बर्रा, बर्रा क्या है? तो वो शख्स चला गया, उसने कोई जवाब नहीं दिया ख्वाब में। इसी तरह एक दफा ख्वाब देखा, इहफिर मजनूना, मजनूना को खोदो। तो अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा वमल मजनूना, मजनूना क्या है? तो फिर उस शख्स ने कोई जवाब नहीं दिया।
خلاصہ یہ کہ جناب عبد المطلب کو بار بار خواب کے ذریعے رہنمائی کی گئی کہ آپ یہ جو زمزم کے کنویں کی جگہ ہے اسے کھودیں، اور ان کو نشان بھی لگا کے بتلایا گیا فلاں جگہ پہ زمزم کا کنواں ہے، اور اس کو آپ جاری کریں۔ جناب عبد المطلب نے اپنے قبیلے قریش کو اپنا خواب بتلایا اور کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ اس جگہ کو کھودوں۔ قریش نے منع کیا، لیکن جناب عبد المطلب نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، اور اپنے بیٹے حارث کو لے کر زمزم کا جو کنواں ہے اسے کھودنے کے لیے اس کی متعلقہ جگہ پہ پہنچ گئے، اس جگہ پہ جو جگہ خواب میں دکھلائی گئی تھی۔ عبد المطلب کنواں کھودتے تھے اور حارث مٹی اٹھا اٹھا کر باہر پھینک رہے تھے۔ خلاصہ یہ کہ 3 دن کے بعد زمزم کے کنویں کے نشانات ظاہر ہونا شروع ہو گئے، اور پھر انہوں نے مزید کنواں کھودا تو وہ سارے کا سارا کنواں ظاہر ہو گیا، وہاں سے وہ چیزیں بھی مل گئی اور جو پانی تھا وہ بھی ظاہر ہو گیا۔ جناب عبد المطلب نے کنویں کے ارد گرد کچھ حوض تیار کروائے اور ان میں پانی بھر دیتے، لوگ وہاں سے آ کے پانی پی لیتے۔ اب ہوا یہ کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ یہاں تو یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے، ایک تو پہلے لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرنے آتے تھے اور اب یہاں پہ پانی کا بھی انتظام ہو گیا ہے، اور اس سے عبد المطلب کی نیک نامی میں اضافہ ہو رہا ہے، تو لوگوں نے وہ جو زمزم کے کنویں کے حوض بنائے تھے حضرت عبد المطلب نے، لوگ رات کو آتے انہیں خراب کر کے چلے جاتے، رات کو وہاں پہ آ کے نہاتے غسل کرتے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جناب عبد المطلب کو رہنمائی کی گئی کہ آپ لوگوں میں اعلان کر دو کہ یہ جو زمزم کا پانی ہے اس کے پینے کی تو اجازت ہے، اس سے غسل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو عبد المطلب نے اگلے دن اللہ تعالیٰ کے اس رہنمائی کے مطابق، الہام کے مطابق اعلان کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ ہوا کہ کسی نے اگر زمزم کے کنویں کے جو حوض تھے انہیں توڑنے کی، انہیں خراب کرنے کی کوشش کی تو وہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا۔ ان کی جانب سے وہ اتمام حجت پورا کیا جا چکا تھا، اب وہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہوتا، تو اس طرح کے جب واقعات پیش آئے تو لوگ پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے زمزم کو اور اس کے جو حوض تھے انہیں خراب کرنا چھوڑ دیا کہ ہم نے کسی بیماری میں مبتلا ہونا ہے تو پھر اس کو خراب کرنے کا فائدہ کیا ہے۔ جب یہ زمزم کا کنواں کھودا جا رہا تھا تو جناب عبد المطلب نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے 10 بیٹے دے جو جوان ہو کر میرے مددگار بنے تو ان میں سے ایک بیٹے کو میں اللہ کے نام پہ ذبح کروں گا۔ جب یہ کنواں کھود رہے تھے اس وقت قریش میں سے کسی نے عبد المطلب کی مدد نہیں کی تھی، صرف ان کا ایک بیٹا حارث ان کے ساتھ اس کام میں لگا ہوا تھا۔ تو انہوں نے منت مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے 10 بیٹے دے جو جوان ہو کر میرے مددگار بن جائے تو پھر میں ان میں سے ایک بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کی یہ دعا قبول کی گئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں 10 بیٹے عطا فرما دیے آہستہ آہستہ، اور وہ 10 کے 10 جوان بھی ہو گئے، جناب عبد المطلب کے مددگار بھی بن گئے۔ ایک رات عبد المطلب نے خواب میں دیکھا کہ انہیں کوئی کہہ رہا ہے اے عبد المطلب آپ اپنی اس نظر کو پورا کیجئے جو آپ نے اس گھر کے مالک کے لیے مانی تھی، یعنی خانہ کعبہ کے مالک کے لیے جو آپ نے نظر مانی تھی نا اس نظر کو پورا کیجئے۔ عبد المطلب نے صبح اپنے سب بیٹوں کو جمع کیا اور انہیں اپنے نظر کے بارے میں بتلایا، اپنے خواب کے بارے میں بتلایا، تو سب بیٹوں نے کہا کہ آپ اپنی نظر پوری کیجئے
اور جو آپ چاہتے ہیں وہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ عبد المطلب نے سب بیٹوں کے نام پر قرہ ڈالا اور اس قرے میں حضرت عبداللہ کا نام نکل آیا۔ حضرت عبداللہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی ہیں۔ قدرتی طور پہ حضرت عبداللہ اپنے والد جناب عبد المطلب کو سب سے زیادہ محبوب تھے۔ اب عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کے جناب عبد المطلب انہیں قربان گاہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور ہاتھ میں چھری پکڑی ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ کی بہنیں یہ دیکھ کر رونے لگ گئیں، اور ان میں سے ایک بہن نے کہا، اے ابا جان آپ ایسا کریں کہ 10 اونٹ اور عبداللہ میں قرہ ڈالیں، اگر قرہ اونٹوں کے نام پر نکل آئے تو 10 اونٹوں کی قربانی کر دیجئے اور ہمارے بھائی عبداللہ کو چھوڑ دیجئے۔ اس زمانے میں 10 اونٹ ایک آدمی کی، ایک انسان کی دیت اور خون بہا ہوتا تھا۔ قرہ ڈالا گیا تو اتفاق سے حضرت عبداللہ ہی کے نام پر وہ قرہ نکلا کہ انہی کو ذبح کرو، اونٹ ذبح نہیں کر سکتے۔ حضرت عبد المطلب نے مزید 10 اونٹ یعنی 20 اونٹ کے نام پہ قرہ ڈالا اور ادھر حضرت عبداللہ کا نام ڈالا، تو پھر قرہ حضرت عبداللہ کے نام پہ نکلا۔ اس طرح کرتے کرتے 100 اونٹ کا جب انہوں نے قرہ ڈالا تو وہ قرہ اونٹوں کے نام پہ نکلا اور حضرت عبداللہ جو تھے ان کے نام پہ قرہ نہ نکلا۔ اس طرح جناب عبد المطلب نے حضرت عبداللہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد ہیں، ان کی جگہ پہ 100 اونٹ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کیے، اور اسی وقت سے طے ہو گیا کہ آئندہ ایک انسان کا خون بہا 100 اونٹ ہوگا۔ اور حضرت عبداللہ کی جان اس طرح بچ گئی، اور جناب عبد المطلب نے صفا اور مروہ کے درمیان جو علاقہ ہے جہاں پہ سعی کی جاتی ہے وہاں پہ وہ 100 اونٹ ذبح کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک انسان کی 100 اونٹ کی جو یہ دیت ہے اس کو باقی رکھا۔ اس واقعے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد جناب عبداللہ جو تھے وہ ذبیح کے لقب سے مشہور ہوئے ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 ذبیح لوگوں کا بیٹا کہا گیا۔ 2 ذبیح میں ایک تو جناب عبداللہ ہیں اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جد امجد ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے۔ ان کا واقعہ مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم دیا کہ آپ اپنا بیٹا ذبح کریں، تو جب قربان گاہ کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے گئے اور مکمل طور پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جنتی مینڈے کے ذریعے بچایا، ان کے بدلے میں جنتی مینڈا بھیجا، اور پھر وہ جنتی مینڈا جو ہے وہ ذبح کیا گیا۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب میں یہ 2 افراد آتے ہیں جنہیں ذبح کیا جانا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کے بدلے جانور ذبح کروایا اور ان کی جان جو ہے نا وہ بچ گئی۔ جناب عبد المطلب دیگر اہل عرب سے بہت زیادہ مختلف تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب قریش قحط سالی میں مبتلا ہوتے تو عبد المطلب کو پہاڑ پر لے جاتے، ان کی برکت سے، ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے بارش کے نزول کی دعا کرتے، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کی دعا قبول ہوتی اور بارش نازل ہو جاتی۔ اسی طرح عبد المطلب اخلاق کے اعتبار سے بھی عرب میں سب سے اونچی شخصیت تھے۔ عبد المطلب اپنی اولاد کو ظلم سے منع کرتے تھے کہ کسی پر ظلم نہ کرو، اسی طرح زمین میں فساد مچانے سے منع کیا کرتے تھے، اور اچھے اخلاق اختیار کرنے کا حکم دیتے تھے، بری عادتوں سے اپنی اولاد کو بچنے کا حکم دیتے تھے۔
عبد المطلب نے خاص طور پر جو اپنی اولاد کو نصیحتیں کی، ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ جو منت مانو اس کو ہر حال میں پورا کرو۔ اسی طرح جو محرم رشتے دار خواتین ہیں، عبد المطلب ان سے نکاح کرنے سے منع کرتے تھے۔ محرم خواتین جیسے کسی کی والدہ ہے، کسی کی بہن ہے، بیٹی ہے، تو اسی طرح بہن کی اولاد ہے، بیٹی کی اولاد ہے، بھائی کی اولاد ہے، تو ان سب سے جو نکاح کرنا ہے وہ منع ہے۔ تو عبد المطلب اسلام کے نزول سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو، اپنی اولاد کو یہ حکم دیتے تھے کہ محرم جو خواتین ہیں ان سے نکاح نہ کرو۔ اسی طرح عبد المطلب شراب سے دور رہے، کبھی زنا کے قریب نہیں گئے۔ عرب میں لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا یہ عام رواج تھا، اس کو وہ عیب نہیں سمجھتے تھے۔ تو عبد المطلب لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے منع کیا کرتے تھے۔ اسی طرح قریش بیت اللہ کا برہنہ طواف کیا کرتے تھے، عرب بیت اللہ کا برہنہ طواف کیا کرتے تھے، عبد المطلب انہیں بیت اللہ کا برہنہ طواف کرنے سے منع کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور بڑی اہم بات، عبد المطلب اپنے لوگوں کو حکم دیتے تھے کہ جو چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ اور یہ سارے احکام جو میں نے آپ کو ابھی بتلائے ہیں نا، عبد المطلب جن چیزوں کا اپنی اولاد کو، اپنے خاندان قبیلے کو حکم دیا کرتے تھے، یہ سارے احکام وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اسلام میں، اسلامی شریعت میں برقرار رکھا، اور ان سارے احکام کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں احکام نازل کیے۔ چنانچہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ چور کا ہاتھ کاٹو۔ آج ہم دیکھتے ہیں نا، یہاں ملک میں جو لا قانونیت کا رواج ہے، اور ہر بندے کو اپنی فکر پڑی ہوئی ہے، دوسرے کے ساتھ وہ جو چاہے کر دے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس کے پیچھے یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں سخت سزائیں نافذ نہیں ہیں۔ جس دن سخت سزائیں نافذ ہو گئیں، اس دن یہ جتنے جرائم ہیں یہ ختم ہو جائیں گے۔ ہمارے ہاں جرم کرنا آسان ہے، جرم کرنے کے بعد اس کی سزا سے بچنا تو اور زیادہ آسان ہے۔ بس تھوڑے سے پیسے دو، اپنے آپ کو بچا لو۔ تو جس دن ہمارے ہاں سے یہ چیزیں ختم ہو گئیں، اس دن جو ہے وہ یہاں پہ سارے حالات پرامن ہو جائیں گے۔ بہرحال جناب عبد المطلب نے جب اپنی نظر پوری کر لی اور جو 100 اونٹ تھے انہیں ذبح کر دیا، تو انہیں خیال آیا کہ عبداللہ کا نکاح کیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے قبیلہ بنی زہرہ میں وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی حضرت آمنہ سے جناب حضرت عبداللہ کا نکاح کیا۔ کرنا یہ ہوا کہ وہب بن عبد مناف، ان کی بیٹی سے نکاح ہو رہا ہے حضرت عبداللہ کا، اور انہی کے دوسرے بھائی وہیب بن عبد مناف، ان کی بیٹی سے نکاح ہو رہا ہے جناب عبد المطلب کا۔ دو بھائیوں کی بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح ہو رہا ہے باپ اور بیٹے کا، اور ایک ہی مجلس میں دونوں کا نکاح ہوا۔ یہ جو وہیب کی بیٹی تھی، حالہ ان کا نام تھا، حضرت آمنہ کی کزن تھی، ان سے یہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو سید الشہداء کے لقب سے مشہور ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، یہ پیدا ہوئے۔ حضرت حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا بھی ہیں اور رضاعی بھائی بھی ہیں۔
کتابوں میں لکھا ہے کہ جب عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ کو نکاح کے لیے لے کر چلے تو راستے میں ایک یہودی عورت نے جناب عبداللہ کو دیکھا۔ وہ عورت توریت اور انجیل وغیرہ سے واقف تھی۔ اس نے حضرت عبداللہ کے چہرے پر نور نبوت کو دیکھ لیا، پہچان لیا، اور حضرت عبداللہ کو اس نے اپنے پاس بلایا اور کہا میں تجھ کو 100 اونٹ دوں گی اور تم میری بات مان لو، میرے پاس آ جاؤ، میری خواہش پوری کرو۔ اس کا مقصد زنا نہیں تھا، اس کا مقصد تھا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبوت کا جو آخری نبی کا جو نور ان کی پیشانی میں چمک رہا ہے وہ میری طرف منتقل ہو جائے، میں ان سے نکاح کر لوں۔ اس نے دعوت دی تو حضرت عبداللہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ہیں، انہوں نے اشعار میں اس کو جواب دیا، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ حرام کے ارتکاب سے موت آسان ہے، حرام کے ارتکاب سے موت آسان ہے، اور ایسا فعل بالکل حلال نہیں جس کو میں کر سکوں۔ خلاصہ یہ کہ حضرت عبداللہ نے اس عورت کی دعوت کو قبول نہیں کیا، بلکہ اپنے والد کے ساتھ جو انہوں نے رشتہ دیکھا ہوا تھا والد نے، وہاں پہ انہوں نے نکاح کیا۔ نکاح کر کے جب واپس آئے تو واپسی میں پھر اسی عورت نے دیکھا حضرت عبداللہ کو۔ اب اس کو وہ نور نظر نہیں آ رہا تھا، وہ کہنے لگی حضرت عبداللہ سے تم یہاں سے جانے کے بعد کہاں رہے؟ تو حضرت عبداللہ نے ان کو بتلایا کہ میں نے وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی آمنہ سے نکاح کیا ہے، اور نکاح کے بعد 3 دن تک میں وہاں پہ رہا ہوں۔ تو اس عورت نے سن کر کہا کہ واللہ میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں، تمہارے چہرے میں نور نبوت دیکھ کر میں یہ چاہ رہی تھی کہ یہ نور میری طرف منتقل ہو جائے، لیکن اللہ نے جہاں چاہا وہاں اس نور کو ودیعت رکھا۔ پھر حضرت عبداللہ بغرض تجارت قافلہ کے ساتھ شام تشریف لے گئے۔ راستے میں بیمار ہو گئے، بیماری کی وجہ سے مدینہ منورہ میں ٹھہرے۔ جب قافلہ واپس مکہ مکرمہ پہنچا تو جناب عبد المطلب نے پوچھا کہ عبداللہ کہاں ہیں؟ قافلے والوں نے بتلایا کہ وہ بیماری کی وجہ سے اپنے ننہال بنی نجار میں مدینہ منورہ میں ہیں۔ تو عبد المطلب نے فوراً اپنے بڑے بیٹے جناب حارث کو مدینہ منورہ روانہ کیا۔ مدینہ پہنچ کر معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ 1 مہینہ بیمار رہے اور انتقال کے بعد مدینہ منورہ ہی میں ایک مکان میں انہیں دفن کیا گیا۔ حارث نے واپس آ کر عبد المطلب اور اپنے رشتہ داروں کو اس کی اطلاع دی۔ خلاصہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابھی ولادت نہیں ہوئی تھی کہ جناب عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ یہاں پہ ایک بات اور ذہن میں رہے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ حضرت عبداللہ کی وفات کے وقت عمر کتنی تھی؟ اس میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے ان کی عمر 30 سال تھی، ایک قول یہ ہے ان کی عمر 25 سال تھی، ایک قول یہ ہے ان کی 28 سال تھی، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ 18 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے، بلکہ یہاں پہ ایک اور واقعہ عرض کرتا چلوں، حضرت عبداللہ کی وفات ہو رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل، اور اب موجودہ زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو آج سے کوئی 50 سال پہلے سعودی گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا مدینہ منورہ شہر تھا اس سب کو مسجد نبوی میں جو ہے نا شامل کر لیا جائے اور مسجد نبوی کو وسیع کر دیا جائے۔ تو حضرت عبداللہ کی جو قبر تھی
اس کی نشاندہی موجود تھی کہ یہ حضرت عبداللہ کی قبر ہے۔ تو ہمارے پاکستان کے علماء، ہمارے بڑے حضرات، ان کو سعودی گورنمنٹ نے اس ڈیوٹی پہ لگایا، اور وہاں کے مزید عرب شامل ہوئے کہ یہاں مدینہ منورہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور پرانے جو لوگ ہیں ان کی جتنی قبور ہیں ان کو کھولا جائے، اور ان کے جسموں کو جنت البقیع میں جو ہے نا وہ منتقل کیا جائے۔ تو حضرت عبداللہ کی جو قبر تھی اسے بھی کھولا گیا اور اسے بھی جنت البقیع میں منتقل کیا گیا۔ لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ کی جو میت تھی وہ بالکل اسی طرح محفوظ تھی، حتیٰ کہ جسم کے جو بال تھے، سر کے جو بال تھے، وہ بھی سارے کے سارے پہلے کی طرح محفوظ تھے، اور ان کی زلفیں تھی، بڑے بڑے بال تھے۔ تو اب تک یعنی اتنے 100 سال گزر گئے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کا جسم محفوظ رکھا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے مقربین تھے، پاک باز لوگ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ایک اور واقعہ پیش آیا جو اصحاب فیل کے واقعہ کے نام سے مشہور ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ فیل میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ واقعہ یہ ہوا کہ یمن کا حاکم ابرہہ نامی شخص تھا۔ اس نے دیکھا کہ سارے عرب مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ عیسائی مذہب کے نام پر مجھے ایک عالی شان عمارت بنانی چاہیے، اور سارے لوگوں کو میں کہوں کہ تم اس گھر کی عبادت کیا کرو، مکہ مکرمہ نہ جایا کرو۔ اس نے بڑا خوبصورت گرجا بنایا اور بڑے پیسے اس پہ خرچ کیے، اور لوگوں میں مشہور کیا، اعلان کیا کہ تم یہاں پہ آؤ اور اس گھر میں عبادت کیا کرو، کہیں اور نہ جایا کرو۔ عرب کے جو لوگ تھے ان کو یہ بات بہت ناگوار گزری کہ یہ کیا بات ہوئی، اس نے ہمارے خانہ کعبہ کے مقابلے میں گھر بنا دیا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ کسی عرب شخص نے وہاں پہ پخانہ کر دیا اور بھاگ گیا، اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ عرب لڑکوں نے اس عبادت خانے، اس گرجا کے قریب کہیں پہ آگ لگائی ہوئی تھی اپنے کسی اور مقصد کے لیے، تو کوئی ہوا وغیرہ چلی، اس کی وجہ سے وہ ہوا کی چنگاریاں اس گھر تک پہنچی اور اس گھر کو آگ لگ گئی۔ خلاصہ یہ کہ وہ گھر کسی نہ کسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا۔ اب یہ جو ابرہہ تھا اس کو غصہ چڑھا کہ میں نے اتنے پیسے خرچ کر کے یہ عبادت خانہ بنایا اور یہ ان لوگوں نے اس کے ساتھ اس طرح بے حرمتی کا معاملہ کیا۔ تو اب اس نے غصے میں آ کر قسم کھائی کہ میں خانہ کعبہ کو گرا کے سانس لوں گا۔ اسی ارادے سے اس نے فوج تیار کی، اور جو اس کا بڑا بادشاہ تھا نجاشی، اس کو بھی اس نے اطلاع دی کہ میں اس طرح جا کے خانہ کعبہ کو گرانا چاہتا ہوں۔ اور جو نجاشی بادشاہ تھا اس نے بھی اس کو اپنا ہاتھی دے دیا، اور یہ جو ابرہہ تھا اس کے پاس بھی ہاتھی تھے، یہ اپنے ہاتھیوں کے ساتھ ہی جو ہے نا مکہ مکرمہ آیا اور خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کا ارادہ۔ راستے کے جو عرب تھے انہوں نے اس کو سمجھایا کہ آپ کا یہ ارادہ صحیح نہیں ہے، ایسے نہ کرو، اس میں خانہ کعبہ کا کیا قصور ہے؟ خانہ کعبہ کو تو کوئی قصور نہیں ہے نا، تم لوگوں کو سزا دے سکتے ہو، لوگوں کو سزا دینے سے تمہیں کدھر نے منع کیا؟ لیکن اس کے اوپر نا طاقت کا جو نشہ ہوتا ہے وہ سوار تھا۔ تو یہ آیا اور راستے میں کئی قبیلوں نے اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لڑائیاں ہوئیں، لیکن یہ بہرحال غالب رہا اور مکہ مکرمہ تک پہنچ گیا۔ جب مکہ مکرمہ پہنچا تو اس نے
جناب عبد المطلب کے پاس ایک سفیر بھیجا۔ سب سے پہلے تو اس نے یہ کیا کہ جناب عبد المطلب کے اور اہل مکہ کے اونٹ وہاں ایک جگہ پہ چر رہے تھے، اس نے وہ سب اپنے قبضے میں لے لیے، اور پھر جناب عبد المطلب کے پاس ایک سفیر بھیجا۔ جناب عبد المطلب خانہ کعبہ کے متولی تھے، تو سفیر بھیجا اور جناب عبد المطلب سے کہا کہ آپ یہاں سے سائڈ پہ ہو جائیں، ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ تو جناب عبد المطلب اس کے پاس گئے، ابرہہ کے پاس، اس سے ملے۔ جیسے پہلے عرض کر چکا ہوں، جناب عبد المطلب بہت زیادہ خوبصورت تھے، حسین و جمیل تھے، اور صاحب وجاہت تھے۔ ابرہہ نے جیسے ہی دیکھا تو اپنی جگہ اس نے چھوڑ دی اور اپنی جگہ پہ جناب عبد المطلب کو بٹھایا، اپنے لیے الگ سے جگہ کا انتظام کیا۔ جناب عبد المطلب نے اس سے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، تو تم اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ کرو، اپنے ارادے سے باز آ جاؤ۔ لیکن اس نے کہا جی آپ اس کے علاوہ کوئی اور بات کریں۔ تو جناب عبد المطلب نے پھر اس سے کہا آپ ایسا کرو، آپ نے ہمارے اتنے سارے اونٹوں پر قبضہ کیا نا، وہ ہمارے حوالے کر دو۔ وہ کہنے لگا آپ کو اپنے کعبے کی فکر نہیں ہے، آپ اونٹوں کے پیچھے لگے ہوئے ہو۔ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ جس کا یہ گھر ہے نا، وہ اس کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہے، ہمیں تو اپنے اونٹوں کی فکر ہے، آپ ہمیں وہ دے دیں۔ جناب عبد المطلب اونٹ لے کر مکہ مکرمہ آئے، اور یہاں کے جو رہائشی لوگ تھے قریش، ان کو جمع کیا اور ان کو بتلایا کہ خانہ کعبہ کو تم مکہ مکرمہ کو خالی کر دو اور پہاڑوں پہ چلو، باقی اللہ تعالیٰ اپنے اس گھر کی حفاظت کریں گے۔ اور پھر جناب عبد المطلب جو تھے وہ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ چمٹ گئے، اور چمٹ کے انہوں نے خوب اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اشعار ان کے ہیں، جن اشعار میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا جی لاہم ان المرء یمنع رحلہ فامنع رحالک، اے اللہ بندہ اپنی جگہ کی حفاظت کرتا ہے، پس تو اپنے مکان کی حفاظت فرما۔ منصر علی آل الصلیب وعابدیہ اليوم آلک، اور اہل صلیب اور صلیب کے پرستاروں کے مقابلے میں اپنے اہل کی مدد فرما۔ لا یغلبن صلیبہم ومحالہم ابدا محالک، ان کی صلیب اور ان کی تدبیریں تیری تدبیر پر کبھی غالب نہیں آ سکتی۔ جروا جمیع بلادہم والفیل کی یسبو عیالک، لشکر اور ہاتھی چڑھا کر لائے ہیں تاکہ تیرے عیال کو قید کریں۔ عمدو حماک بکیدہم جہلا وما رقبوا جلالک، تیرے حرم کی بربادی کا ارادہ کر کے آئے ہیں، جہالت کی بنا پر انہوں نے یہ ارادہ کیا ہے، تیری عظمت اور جلال کا خیال نہیں کیا۔ عبد المطلب دعا سے فارغ ہو کر پہاڑوں پہ چلے گئے، اور اپنا ابرہہ جو تھا وہ اپنا لشکر لے کر خانہ کعبہ کو گرانے کے ارادے سے آگے بڑھنے لگا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے غول نظر آئے، ہر ایک کی چونچ میں اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھی جو گولیوں کی طرح لشکر پر برسنے لگی، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ کنکریاں گولیوں کا کام کر رہی تھیں، سر پر گرتی تھیں اور نیچے نکل جاتی تھیں، جس پر وہ کنکری گرتی تھی وہ ختم ہو جاتا تھا۔ غرض یہ کہ اس طرح ابرہہ کا جو لشکر تھا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ ابرہہ کے بدن پر چیچک کے دانے نمودار ہوئے، جس سے اس کا سارا بدن سڑ گیا اور بدن سے پیپ اور لہو بہنے لگا، ایک ایک عضو اس کا کٹ کٹ کر گرتا جاتا تھا۔ بالآخر اس کا سینہ پھٹ پڑا اور دل باہر نکل آیا، اور یوں زمین اس کے وجود سے پاک ہو گئی۔ جب یہ سب مر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک سیلاب بھیجا،
جو ان سب کو بہا کر دریا میں لے گیا۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ اصحاب فیل کا جو واقعہ پیش آیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اہل مکہ کو دکھلا دی کہ دیکھو بغیر کسی انسانی مدد کے اللہ تعالیٰ جانوروں کے ذریعے بھی کسی کو تباہ و برباد کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ یہ کائنات کی ساری چیزیں اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ لکھا ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی نبی کی پیدائش سے پہلے اس قسم کے واقعات ظاہر فرماتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی اہم چیز کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے دن آ رہے تھے۔ اس کو کہا جاتا ہے ارہاس، کہ کسی نبی کی آمد سے پہلے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ظاہر کرنا تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو اس چیز کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے غیبی اشارہ تھا، غیبی اعلان تھا کہ ہمارا نبی آخر الزماں آنے والا ہے، تم نے اس کی مدد کرنی ہے، اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہے اور اس کی دعوت کو لے کے چلنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے، نبوت آپ کو عطا کی گئی، تو اس کے ابتدائی دنوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ فیل نازل کر کے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل نازل کر کے اہل مکہ کو، اہل عرب کو یاد کروایا کہ تمہیں یہ واقعہ یاد ہے، اور یہ واقعہ بتاؤ تم میں سے کون تھا جس نے اس موقع پر اس کا مقابلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی انسانی مدد کے ان کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا۔ جو اللہ ان کے لشکر کو تباہ و برباد کرنے پر قادر ہے، اسی اللہ نے یہ نبی تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ تم اس کے ہاتھ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے احکام پر عمل کر سکو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 50 یا 55 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اصحاب فیل کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 50-55 دن پہلے پیش آیا۔ یعنی کہہ لیں کہ 2 مہینے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 2 مہینے پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس وقت تو بہت سارے لوگ موجود تھے جنہوں نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور جب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا 40 سال کی عمر میں، اس وقت بھی بہت سارے لوگ مکہ مکرمہ میں موجود تھے جنہوں نے اصحاب فیل کا یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس واقعے کے 50 یا 55 دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ تاریخ ولادت کیا تھی، اس کے بارے میں کتابوں میں مختلف تاریخیں ملتی ہیں، حتیٰ کہ مہینوں کا بھی اختلاف ہے۔ کسی نے کہا رجب کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور کسی نے کوئی اور مہینہ بیان کیا، لیکن اکثر سیرت نگار ربیع الاول پر متفق ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ پھر کس تاریخ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس کے بارے میں بھی مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہوئی۔ ایک قول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی، اور ایک قول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ مشہور قول 12 ربیع الاول کا ہے۔ اپریل کے مہینے میں 570 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں صبح صادق کے وقت ابو طالب کے مکان پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔
اپریل کا مہینہ 570 عیسوی، اور صبح صادق کے وقت ابو طالب کے مکان پر مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ فاطمہ بنت عبداللہ، یہ حضرت عثمان بن ابی العاص ایک صحابی ہیں، ان کی والدہ ہیں۔ یہ کہتی ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت حضرت آمنہ کے پاس موجود تھی، تو اس وقت میں نے یہ دیکھا کہ تمام گھر نور سے بھر گیا، اور دیکھا کہ آسمان کے ستارے جھکے آتے ہیں، یہاں تک کہ مجھ کو یوں لگا کہ یہ ستارے مجھ پر آ گریں گے، گویا ستارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلامیہ دے رہے تھے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو والدہ ماجدہ ہیں، انہوں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پیٹ میں تھے اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی کرامات دیکھی۔ وہ بھی فرماتی ہیں حضرت آمنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو انہوں نے اس وقت ایک نور دیکھا، اس نور سے شام کے محل روشن ہو گئے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ بہرحال خلاصہ یہ کہ حضرت آمنہ نے بہت سارے جو چیزیں تھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت ان کا جو ہے نا مشاہدہ کیا، اس سے پہلے بھی انہوں نے کیا۔ یہ جو حضرت عثمان کی والدہ فاطمہ نے دیکھا کہ ستارے جو ہیں وہ نیچے آسمان کی طرف آ رہے ہیں، تو مولانا محمد ادریس کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ ان میں اس طرف اشارہ تھا کہ ان قریب زمین سے کفر اور شرک کی ظلمت ختم ہو جائے گی، اور انوار ہدایت سے تمام زمین روشن ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہوں پہ دین اسلام کو، قرآن کریم کو نور قرار دیا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک نور ہدایت آ گیا ہے۔ اسی طرح یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے دیکھا کہ شام کے جو علاقہ ہے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ دیکھ رہی ہیں۔ شام اس دور میں ایک کہہ لیں کہ طاقت تھا، اور یہاں پہ یہ روم کا یہ علاقہ کہلاتا تھا، اور ان لوگوں کی حکومت تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس میں اس طرف اشارہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ولادت ہے اس کے بعد انہوں نے ہجرت، جو ان کا اسلام ہے وہ شام میں پھیلے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پہلی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ ان کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوگی، اور ان کی ہجرت مدینہ کی طرف ہوگی، اور ان کی حکومت اور سلطنت شام میں قائم ہوگی۔ تو حضرت آمنہ کو یہی دکھلایا گیا کہ ان کی جو حکومت ہے وہ شام میں پھیلے گی۔ چنانچہ عرب سے باہر جو سب سے پہلے علاقہ مسلمانوں کے زیر نگین آیا نا، وہ شام کا علاقہ بصرہ تھا۔ بصرہ سب سے پہلے فتح ہوا، اور اس کے بعد پھر آگے بہت سارے علاقے فتح ہوئے۔ بصرہ سے راستہ کھلا دوسرے ممالک کے فتح ہونے کا۔ اسی طرح اسی رات میں ایک اور واقعہ پیش آیا کہ ہمارے پڑوس میں ایران جو ملک ہے،
اس کو اس زمانے میں کسرا کہا جاتا تھا۔ روم کا جو بادشاہ ہوتا تھا اسے کہا جاتا تھا قیصر، اور یہ جو ایران ہے اس کو کہا جاتا تھا فارس۔ تو ان کی جو حکومت تھی اس کو کہا جاتا تھا کسرا۔ تو یہ جو کسرا کا محل تھا، کہتے ہیں اس میں زلزلہ آیا اور اس کے 14 کنگرے گر گئے، اور وہاں پہ کوئی آتش کدہ تھا جو 1000 سال سے روشن تھا، وہ بجھ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات میں۔ اسی طرح وہاں پہ ایک دریا تھا، وہ بھی خشک ہو گیا۔ کہتے ہیں صبح کو بادشاہ پریشانی کی حالت میں اپنے محل سے اپنے دربار میں آیا، تو کسی نے بادشاہ کو بتلایا، رات تو زلزلہ آیا تھا، 14 کنگرے گر گئے تھے، تو کسی نے بادشاہ کو بتایا جی جو ہمارا آتش کدہ 1000 سال سے روشن تھا وہ بجھ گیا ہے۔ اور اسی طرح کسی نے بتایا کہ جی کہ جو فلاں دریا ہے وہ خشک ہو گیا ہے۔ اس طرح اس کو یہ مختلف خبریں یکے بعد دیگرے ملی، تو اس نے کسی سے کہا کہ یہ جو 14 کنگرے گرے ہیں ان کا کیا مطلب ہے۔ اسی طرح کسی نے خواب بھی دیکھا، اس خواب میں بھی جو ہے نا بڑی سخت چیزیں دکھلائی گئی اس کو۔ تو اس نے کسی سے پوچھا ان سب باتوں کا کیا مطلب ہے جو یکے بعد دیگرے یہ سارے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ تو اس کو کہا گیا کہ تمہارا یہ جو ملک ہے اس کی حکومت یا اس کی جو سلطنت ہے وہ مزید آگے 14 بادشاہوں تک باقی رہے گی، اور جب 14 بادشاہ ختم ہو جائیں گے تو تمہاری جو حکومت ہے ختم ہو جائے گی۔ تو لکھا ہے کہ اس بادشاہ نے اس وقت کا 14 بادشاہوں کو گزرتے گزرتے تو بڑا لمبا عرصہ گزرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری حکومت ابھی لمبے عرصے تک قائم رہے گی۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کی یہ جو کسرا تھا اس کی اولاد میں بادشاہت چلی، تو وہ 14 نسلیں یا 14 بادشاہ تھوڑے سے زمانے میں 100 سال کے زمانے میں یا اس سے بھی پہلے جو ہے نا وہ 14 بادشاہتیں گزر گئیں۔ یہ واقعہ ظاہر ہو رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 63 سال کی عمر پائی۔ اس کے بعد خلافت راشدہ کا زمانہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس پر فارس پر مسلمانوں کا کنٹرول ہو گیا، مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ تو کہہ لو کہ جی 80-90 سال میں وہ 14 بادشاہتیں گزر گئیں اور وہ مسلمانوں کے زیر نگین آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے 7ویں دن جناب عبد المطلب نے عقیقہ کیا، اور عقیقے کی انہوں نے تقریب کی، جیسے ہمارے ہاں بعض اوقات دعوت ہوتی ہے، اور اس میں جو عرب کے لوگ تھے قریش کے انہیں جمع کر کے کھانا کھلایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ کسی نے سوال کیا جناب عبد المطلب سے آپ نے ان کا کیا نام رکھا ہے؟ تو انہوں نے بتلایا کہ میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ پوچھنے والے نے کہا آپ نے یہ کیا نام رکھ دیا، ایسا نام تو ہمارے آباء و اجداد میں سے اب تک کسی نے بھی نہیں رکھا۔ عبد المطلب نے کہا میں نے یہ نام اس لیے رکھا ہے کہ اللہ آسمان میں اور اس اپنی مخلوق میں اس مولود کی حمد و ثنا کرے۔ اصل میں جناب عبد المطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے خواب دیکھا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ خواب انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کی پشت سے ایک زنجیر ظاہر ہوئی، جس کی ایک جانب آسمان میں اور ایک جانب زمین میں اور ایک جانب مشرق میں اور ایک جانب مغرب میں ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ زنجیر درخت بن گئی
جس کے ہر پتے پر ایسا نور ہے کہ جو سورج سے 70 درجے زیادہ روشن ہے۔ مشرق اور مغرب کے لوگ اس کی شاخوں سے لپٹے ہوئے ہیں، قریش میں سے بھی کچھ لوگ اس کی شاخوں کو پکڑے ہوئے ہیں، اور قریش میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کو کاٹنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ جب قریش کے لوگ اس ارادے سے اس درخت کو کاٹنے کے لیے اس درخت کے قریب آنا چاہتے ہیں تو ایک نہایت حسین و جمیل جوان آ کر ان کو ہٹا دیتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ عبد المطلب نے یہ خواب دیکھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے۔ اس نے جناب عبد المطلب نے کسی سے تعبیر پوچھی، ان کو بتلایا گیا کہ تمہاری نسل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک لوگ اس کی اتباع کریں گے، اور آسمان اور زمین والے اس کی حمد و ثنا کریں گے۔ تو اس وجہ سے جناب عبد المطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو والدہ ماجدہ تھیں جناب حضرت آمنہ، ان کو بھی خواب کے ذریعے اس طرف رہنمائی دی گئی تھی کہ آپ نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھنا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ ان کو یہ بتلایا گیا تھا آپ نے اپنے بیٹے کا نام احمد رکھنا ہے۔ خلاصہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ محمد اور احمد دونوں لفظ حمد سے نکلے ہیں، اور حمد کا معنی ہے کسی کے اچھے اخلاق اور اچھے اوصاف بیان کرنا، جو واقعتاً اچھے اخلاق اچھے اوصاف کسی کے اندر ہیں انہیں بیان کرنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ تعالیٰ نے ظاہری، باطنی، دنیاوی، اخروی نہ جانے کیسے کیسے کمالات رکھے تھے۔ باقی یہ جو نام ہے نام محمد، اس کے بہت سارے فضائل کتب حدیث میں موجود ہیں۔ ایک روایت میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے 5 نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی ہوں یعنی کفر کو مٹانے والا ہوں، میں حاشر ہوں یعنی لوگوں کا حشر میرے قدموں پر ہوگا، یعنی سب سے پہلے میں قبر سے اٹھوں گا، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں عاقب ہوں یعنی تمام انبیاء کے بعد آخر میں آنے والا ہوں، اور فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختون پیدا ہوئے، آپ کے ختنے کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، پہلے سے ہی آپ کے ختنے ہوئے تھے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختصر حالات آپ حضرات کے سامنے رکھے گئے ہیں۔ ان حالات کو آپ حضرات کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے اسے اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی کوشش کریں، خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک سنت کو ہم اپنی زندگیوں میں لازمی طور پر شامل کریں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نیک بنائے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے اس کا مطالعہ کرنے، پڑھنے، سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔